فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام محمد الباقر عليه السلام: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قل. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بسم اللہ، ماتمداران و پرسداران ایسی خوش ہوگا. طفیل چارہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت ہے اور شب جمعہ بھی ہے. دعائے شب جمعہ کو سب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، والحمد لله على كل نعمة، واستغفر الله من كل ذنب واتوب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، شب قبول کی دعا ہے پروردگار کی واسطہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس ملک میں اپنے وطن کو چھوڑ کر جتنے مومنین رزق کی تلاش میں آئے ہیں، ان کے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا فرما. تمام مومنین کو بلیات عرضی و آفات سماوی سے محفوظ فرما. بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. ان کے والدین مرحومین ہمارے آبا اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما. ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. قدموں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. پروردگار ہم سب کو امام محمد باقر و ائمہ بقی کی قبروں کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو رزق و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمان ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک امام علیہ السلام کی نورانی حدیث سے آج کی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء احب الی اللہ من عمل یداوم علیہ وان قل. امام بتا رہے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے محبوب ہے. تو
تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ مشیت الہی جب لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، اور جب مشیت پروردگار پیکر میں ڈھلے تو 14 معصومین کی ذوات مقدسہ بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ خدا کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کسے ناپسند کرتا ہے تو یہ صرف اور صرف ائمہ معصومین ہی بتا سکتے ہیں۔ جیسے امام بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے کہ جس عمل میں مداومت ہوتی ہے، یعنی کنٹینیو ہوتا ہے وہ عمل، جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ انقل، یعنی اگرچہ وہ عمل مختصر ہو، اگرچہ وہ عمل کم آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس عمل کو محبوب رکھتا ہے کہ جو مسلسل کیا جا رہا ہو۔ مثلا نماز ہے، کچھ لوگ کچھ دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، قرآن مجید کا جب دل چاہا تو 2-4 دن سورہ پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، تو یہ امام یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا عمل اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ ایسے عمل کو پسند کرتا ہے کہ چاہے مختصر ہو لیکن مسلسل اس عمل کو کریں تو اس عمل کا فائدہ ہمیں ظاہر ہوگا، اس عمل کا ثواب ہمیں ملے گا اور اثر اس عمل کا دکھائی دے گا۔ دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے گا، اور اگر چاہتے ہیں بیماری جڑ سے ختم ہو جائے تو آپ کو 6 مہینے کا کورس کرنا ہوگا۔ 6 مہینے تک جب کنٹینیو اس دوا کو کھائیں گے تو آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوگی۔ اب 2-4 دن کھا کر کے سوچیں کہ بیماری ختم ہو جائے، یہ پوسیبل نہیں ہے، جب تک کہ جتنا ڈاکٹر نے بتایا ہے اتنے دنوں تک اس دوا کو نہ کھائیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں کتابوں میں عملیات میں اور اعمال کی میں ملتا ہے کہ مثلا آپ اپنی کوئی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن، جیسے کہ زیارت عاشورہ کے لیے 40 دن تک کریں تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا اور آپ کی نیت پوری ہوگی، یا 1 سال تک کریں یا 6 مہینے تک کریں، تو اس میں کنٹینیو کرنا ضروری ہوتا ہے عمل کو۔ مثلا نماز عشاء کے بعد جیسا کہ تاکید ہے کہ رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، یا عذاب قبر سے حفاظت کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ تو ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل یہی ہے کہ انسان اس عمل میں مداومت پائی جاتی ہو، عمل کو مسلسل انسان کرتا رہے تو اس کا فائدہ اور اس کا اثر ہمارے لیے ظاہر ہوگا۔ 5ویں امام علیہ السلام کا نام لوح محفوظ کے مطابق آپ کے والد نے نام محمد تھا، اور آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں مشہور ترین جو لقب ہے وہ باقر اور باقر العلوم۔ باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 5ویں امام علوم کو اس طرح سے شگافتہ کر دیں گے جس طریقے سے زراعت کے لیے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے امام علوم کو شگافتہ کریں گے۔ تو یہ سارے ائمہ میں 5ویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی امیہ کی حکومت کا زوال تھا اور وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، لہٰذا امام کو موقع مل گیا تبلیغ کا، اور امام علیہ السلام نے کھل کر تبلیغ کی، اور اس طرح سے تبلیغ کی کہ ہزاروں شاگردوں کی امام علیہ السلام نے تربیت کی، ہزاروں شاگردوں کی، جن میں محمد ابن مسلم کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو محمد ابن مسلم سے 3000 حدیثیں نقل کی، صرف 5ویں امام سے ایک ہی راوی نے، ایک ہی شاگرد امام کے 3000 حدیثوں کو نقل کیا۔ تو امام علیہ السلام ہے کہ آپ کا جو زمانہ ہے وہ علم کو پھیلانے کا، علمی اعتبار سے امام کا زمانہ ترقی کے اوپر تھا، اور اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں کہ اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا کڈنیپ کر لیا گیا۔ علم جب بڑھتا ہے تو اس کا کڈنیپ نہیں کیا جا سکتا، عالم کا کڈنیپ کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس کا کڈنیپ ضرور دنیا میں ہو جاتا ہے، یا اگر پیسہ زیادہ ہو گیا۔ لہٰذا علم ایک ایسی شے ہے جو میراث ہے اہل بیت کی علم، لہٰذا چاہنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ائمہ معصومین کی اس میراث کو اپنے ساتھ رکھیں کہ جو ائمہ معصومین علم کی شکل میں چھوڑ کر ہمارے لیے گئے ہیں۔ پھر امام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، جیسا کہ تاریخ میں بھی یہ بات ثابت ہے۔ جتنے بھی امام کو آپ دیکھ لیجیے، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی خلیفہ ہیں،
آئے، جتنے بھی دشمن آئے ائمہ معصومین کے، ان لوگوں نے امام کی طاقت کا امتحان نہیں لیا کہ طاقت آپ کے پاس کتنی ہے، پاور کتنا ہے آپ کے پاس، نہیں، سب نے ائمہ معصومین کے علم کا امتحان لیا کہ آپ علم کا امتحان دیں، کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے، کوسچن کیا، سوالات کیے کہ آپ جواب دیں، یا امام سے مناظرے کروائے کہ مناظرہ کریں، مقابلہ کریں کہ دیکھیں کہ علم کتنا ہے، یا معجزہ دکھائیں آپ تاکہ پتہ چلے کہ علم کتنا ہے۔ اور اگر علمی اعتبار سے کسی امام نے اپنے علم کو ظاہر کر دیا تو لوگوں نے مان لیا کہ ہاں یہ امام ہے، اس لیے کہ علم اگر ہے تو امام ہے۔ اسی کا امام فرما رہے ہیں کہ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی زبان بھی سکھائی گئی، صرف انسانوں کی زبان نہیں، انسان تو جتنے دنیا میں ہیں سب کی زبانوں کو ائمہ معصومین جانتے ہیں، کسی بھی زبان کا انسان آیا ہے سامنے تو ائمہ معصومین نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور اس کے ساتھ مکالمہ کیا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ پرندوں کی زبان بھی ہمیں سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا۔ پرندوں کی بھی زبان الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی حضرت سلیمان کا ذکر موجود ہے کہ ہدہد کے ساتھ کس طرح جناب سلیمان نے گفتگو کی، کس طرح بات کی، اور پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سانپ کے ساتھ مکالمہ، جب سانپ کا سردار آیا مولا سے بات کرنے کے لیے تو آپ نے سانپ کے ساتھ بات کی۔ دیگر ائمہ معصومین نے بھی جانوروں کے ساتھ بات کی اور جانوروں کے ساتھ کلام کیا۔ تو پرندوں کے ساتھ بات کرنا ائمہ معصومین کے لیے کوئی عجب بات، کوئی الگ بات نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو پوری کائنات کے اوپر ان کا اختیار ہے، پوری کائنات ان کے تحت ہے، لہٰذا اگر پرندوں سے بات کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اسی طرح پانچویں امام کے زمانے میں امام علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا کبوتروں کے درمیان، کہ جو دو کبوتر، ایک محمد بن مسلم ہی اس روایت کا راوی ہے، محمد بن مسلم جو شاگرد تھے امام کا، محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں پانچویں امام کے پاس گیا اور جا کر میں جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ امام کے پاس تھوڑی دور پر ایک دیوار تھی اور اس دیوار کے اوپر کبوتروں کا ایک جوڑا آ کر بیٹھا، اور جب آ کر بیٹھا تو امام سے اپنی زبان میں بات کرنے لگا، تو امام بھی ان کی زبان میں جواب دینے لگے اور مکالمہ کرنے لگے، اور تھوڑی دیر تک جب بات چیت ہوتی رہی اور جب گفتگو تمام ہوئی تو ان میں سے ایک کبوتر نے دوسرے کو کچھ کہا اور پھر وہ دوسری دیوار پر اڑ کر چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ دونوں اڑ کر چلے گئے۔ میں پورا ماجرا اور اس پورے واقعے کو دیکھتا تھا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، جب وہ دونوں چلے گئے کبوتروں کا جوڑا جب چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ مولا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ کبوتر آئے اور آپ نے ان کے ساتھ بات کی، جواب دیا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ بات کیا تھی اور یہ لوگ کون تھے اور کس سلسلے میں آئے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ایک کبوتر اور کبوتری تھی، یعنی ایک نر ایک مادہ تھا، اور نر جو کبوتر تھا اس کو مادہ کے اوپر شک ہو گیا اور بدگمانی پیدا ہو گئی۔ تو جب بدگمانی پیدا ہوئی مادہ کے اوپر تو اس نے قسم کھائی کہ تم جو میرے اوپر بدگمانی کر رہے ہو میں کسی گناہ کی مرتکب نہیں ہوئی، لیکن جو نر کبوتر تھا اس کو یقین نہیں ہوا، تو مادہ نے کہا کہ اگر تم کو میرے اوپر یقین نہیں ہے تو میں چلو اس زمانے کے امام وقت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں اور ان سے جا کر فیصلہ لے لیں۔ لہٰذا یہ دونوں میرے پاس آئے تھے تاکہ میرے پاس آ کر فیصلہ لیں، تو میں نے فیصلہ کر دیا کہ جو مادہ ہے جو تم کو بدگمانی ہو رہی ہے یہ تم نے ظلم کیا ہے اپنی مادہ کے اوپر اور یہ بے گناہ ہے۔ اور اس کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا تو یہ دونوں یہاں سے چلے گئے اس فیصلے کو سننے کے بعد۔ پھر امام نے فرمایا کہ محمد بن مسلم یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے بھی پرندوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے جتنے بھی جانوروں کو پیدا کیا ہے، انسانوں سے زیادہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جانور اور پرندے ہماری باتوں پر عمل کرتے ہیں، انسان ہماری باتوں کو نہیں سنتے، انسان ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن انسانوں سے زیادہ جانور ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے
ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ایک مرتبہ 5ویں امام ہے اور امام کا ایک ساتھی ہے، امام خچر کے اوپر سوار ہے اور امام کا جو ساتھی ہے وہ گدھے کے اوپر سوار ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم ایک مدینے اور مکے کے درمیان کے ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک پہاڑ سامنے نظر آیا۔ جب پہاڑ سامنے آیا تو اس پہاڑ میں سے ایک بھیڑیا الف جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے جانوروں کے اوپر، انسانوں کے اوپر بھی، وہ آیا بھیڑیا اور آ کر امام کے قریب آیا، 5ویں امام کے پاس، اور آ کر امام کو سلام کیا اور سلام کر کے امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا میری جو مادہ ہے وہ اس پہاڑ کے اندر ہے اور وہ درد ذیل میں مبتلا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اور جب امام علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا تو امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، امام نے دعا کی اور جب دعا کر دی اور وہ تکلیف دور ہو گئی تو اس بھیڑیے نے کہا کہ مولا میری ایک اور خواہش ہے، ایک اور دعا آپ کر دیجئے کہ میری نسل میں جتنے بھی بھیڑیے آئیں وہ کبھی آپ کے شیعہ پر مسلط نہ ہوں، کبھی آپ کے شیعہ کو کوئی گزند نہ پہنچائیں، کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کبھی حملہ نہ کریں۔ تو امام علیہ السلام نے پھر دعا کی اور دعا کرنے کے بعد پھر وہ بھیڑیا واپس چلا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بھیڑیا بھی یہ جانتا ہے، بھیڑیا بھی یہ چاہتا ہے کہ جو امام کا شیعہ ہو اس کے اوپر میری نسل سے کوئی حملہ نہ کرے۔ تو اب جو امام کے چاہنے والے پر حملہ کرے آپ کو سمجھ سکتے ہیں وہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہوگا۔ صلوات پڑھیں مجھے کرم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کس طرح سے جانور تھا، ایک پرندہ تھا، لیکن مشکل میں آیا تو امام علیہ السلام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح سے ابو عبیدہ یہ بھی امام کے شاگرد ہیں، امام کے صحابی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں 5ویں امام کے ساتھ تھا سفر میں، اور جب اونٹ پر سوار ہونے کا موقع آتا تھا تو میں پہلے اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتا تھا اور پھر امام اونٹ کے اوپر 5ویں امام سوار ہوتے تھے، اور جب سوار ہوتے تھے تو امام علیہ السلام مجھے سلام کرتے تھے اور سلام کر کے امام اس طرح سے احوال پرسی کرتے تھے کہ جیسے کوئی مدتوں بعد ملتا ہے۔ وہ کس طرح سے احوال پرسی کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس طرح سے احوال پرسی امام کیا کرتے تھے اور پھر امام میرے ساتھ مصافحہ کرتے تھے۔ اور جب کہیں پر اونٹ رکتا تھا اور اترنے کا موقع آتا تھا تو امام پہلے اتر جاتے تھے اور اترنے کے بعد پھر وہی طریقہ امام علیہ السلام اپناتے تھے کہ امام علیہ السلام میرے ساتھ مصافحہ کرتے تھے اور میری احوال پرسی کرتے تھے۔ تو مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح سے احوال پرسی کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی مدتوں بعد ملتا ہے تو احوال پرسی کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے یہاں تو ایسا رائج نہیں ہے، ایسا عمل ہمارے یہاں کوئی نہیں کرتا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ مصافحے کا ثواب کیا ہے؟ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور ہاتھ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں، ایسے ہی دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ ان دونوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور نظر کرم کرتا ہے جب تک کہ ہاتھ ایک دوسرے سے الگ نہ کرے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی سیرت میں بھی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپ ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے، جب تک کہ سامنے والا ہاتھ کو نہ کھینچ لے آپ ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے۔ تو یہ طریقہ امام علیہ السلام نے 5ویں امام نے بھی بیان کیا، اور حدیثوں میں بہت کچھ آیا ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں، احوال پرسی کریں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ آج کے زمانے میں جو دلوں میں کدورت پیدا ہو رہی ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو عناد ہے، ان ساری چیزوں کو اگر رائج کر دیا جائے تو یہ ساری روحانی بیماریاں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں گی اور بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح محمد ابن اسماعیل یہ بھی امام علیہ السلام کے 5ویں امام کے شاگرد ہیں، یہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ اور ایک دن جب یہ امام کے پاس آئے، 5ویں امام کے پاس، تو آ کر کہنے لگے کہ مولا ہمارے یہاں آپ کے چاہنے والے شیعہ بہت زیادہ ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں،
اس طرح سے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں بڑی جماعت ہوتی ہے تو کوئی چھوٹی جماعت ہوتی ہے، تو جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایٹلی موٹی جماعت ہے، અહીંયા તો કેટલી નાની જમાત છે, આ કેટલા જણા છે આપણે અહીંયા તો, કેટલા ઘર છે, કેટલી દુકાનો છે. تو یہی محمد ابن اسماعیل نے یہی کہا کہ مولا ہمارے یہاں تو بہت آپ کے چاہنے والے شیعہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام کی نظر میں زیادہ اور کم، بڑی جماعت یا چھوٹی جماعت، کس طرح پانچویں امام علیہ السلام نے فیصلہ کیا. جب امام سے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کے چاہنے والے شیعہ بہت زیادہ ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں، تو امام نے فوراً محمد ابن اسماعیل سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تمہارے یہاں جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں، ایک مومن سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا دوسرا مومن اس کو معاف کر دیتا ہے؟ کیا ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں؟ تو محمد اسماعیل کہتا نہیں مولا ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے ہیں لوگ. تو امام نے فرمایا پھر وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. پانچویں امام کا فیصلہ ہے، یعنی امام نے بتایا کہ معیار یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ رہتے ہیں یا کم لوگ رہتے ہیں. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں. وہ شیعہ نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی جیسا کہ آج کل ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پوری زندگی دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور قطع کلام کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ابولا ہو جاتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ مومن کی پہچان نہیں بتائی گئی. حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ مومن سے قطع کلام نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے برادر مومن سے تو اس کو معاف کر دیں مومن بھائی کو یہ سوچ کر کے کہ ہر ایک کے یہاں ہے ہوتا ہے. بس آخری جو روایت ہے وہ امام کے ایک چاہنے والے سدیر سے. سدیر ایک دن جب پانچویں امام کی خدمت میں آئے تو امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے سدیر کیا تم روزانہ ایک غلام آزاد کرتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں مولا میں روزانہ ایک غلام تو آزاد نہیں کرتا. امام نے پوچھا کہ کیا ایک مہینے میں ایک غلام آزاد کرتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں مولا ایک مہینے میں میں غلام آزاد نہیں کرتا. پھر امام نے پوچھا کیا ایک سال میں تمہیں غلام آزاد کرتے ہو؟ تو کہتا نہیں مولا میں ایک سال میں بھی غلام آزاد نہیں کرتا ہوں. امام نے فرمایا سبحان اللہ سدیر اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد اسماعیل میں سے تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے تو میرے چاہنے والوں میں سے ایک شیعہ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلاؤ. تو اگر تم میرے ایک چاہنے والے کو کھانا کھلاؤ گے تو تمہیں ایک غلام اولاد اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس طرح بھی سامنے کیونکہ قربانی بھی ہے صرف ایک حدیث یہاں پر بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹیں کہ ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ قربانی قریب تھی، پیغمبر اسلام کے پاس گئی اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ میں جانور خرید سکوں، قربانی کر سکوں، تو میں کیا کروں؟ آج کل بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے سامنے کہ قربانی کس طرح کریں، جو آدمی پیسہ نہیں ہے مال دولت نہیں کیا کریں. تو دیکھیں کہ کیا جواب دیا پیغمبر اسلام نے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ام سلمہ قربانی قرض لے کر کرو، اگر پیسہ نہیں ہے قرض لے کر قربانی کرو، اس قرض کو ادا کرنے کا ذمہ خدا نے لیا. اگر پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کریں اور قربانی کو ضرور کریں. آج کل کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کیوں بے وجہ ایک جانور کا خون بہائیں، کیوں بے وجہ ایک جانور کو ذبح کریں، وہی پیسہ کسی یتیم کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں یا کسی بیکس کو دے دیں جس کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کو دے دیں. تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا کہ کیوں قربانی میں سے پیسہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس جو آئی فون ہے اس کو بیچ کر پیسہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں، آپ کے پاس جو 4 ویلر ہے اس کو بیچ دیجیے، جو 5 کمرے کا گھر ہے تو 2 میں رہیے اور 3 کو بیچ کر اس پیسے سے غریب و یتیم کی مدد کر دیجیے.
تو یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے اور ہم سب کو اس کو زندہ کرنا ہے، اس سنت ابراہیمی کو، اور یہ اسی طرح سے زندہ ہوگی۔ یہ کمال ہے جانور کی جو قربانی اگر آپ دیکھیں تو جو نباتات، جمادات، سب سے پہلے جو جمادات، سب سے نچلا طبقہ ہے جمادات کا۔ جمادات یعنی جو پتھر ہیں جو جمادات ہیں، جمادات کے لیے شرف کیا ہے کہ وہ نباتات کے کام آ جائے، یعنی اس سے اوپر جو نباتات ہیں، پیڑ پودے ہیں، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے، تو نباتات کے لیے شرف ہے کہ وہ جمادات کے لیے کام آئے۔ اس طرح سے اگر ایک پتھر ہے زمین پر پڑا ہے، اس پتھر کو لے کر اگر آپ نے مسجد میں لگا دیا تو پتھر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ پتھر خوش ہوگا کہ وہ زمین میں ٹھوکر کھا رہا تھا، اس کو اپنے مسجد میں لگا دیا تو ہر ایک اس کا احترام کرے گا، تو اس کا شرف بڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے نباتات کے لیے شرف کیا ہے؟ نباتات، حیوانات، نباتات سے اوپر حیوانات ہیں، تو حیوانات نباتات کو کھاتے ہیں، پیڑ پودوں کو، گھاس کو کھاتے ہیں، تو ان کے لیے شرف ہے کہ ان سے جو درجہ بلند تھا اس تک پہنچ گیا۔ اسی طرح جو حیوانات ہیں ان کے لیے یہ شرف ہے کہ حیوانات سے اوپر، کیونکہ انسان ہے، لہٰذا حیوانات کو انسان کھائے اور انسان کے جز بن جائے، تو یہ حیوانات کے لیے شرف ہے، یہ کوئی اس کا قتل نہیں ہے، یہ کوئی بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ یہ حیوانات کے لیے شرف ہے۔ اور اس سے اوپر کیونکہ انسان ہے حیوان سے اوپر، تو اب انسان کے لیے معراج کیا ہے، انسان کے لیے بلندی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کرے۔ قربانی تو جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کا مقصد صرف جانور کی قربانی ہی کر دینا نہیں ہے، بلکہ قربانی کی لفظ قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ہر وہ کام جس سے خدا کی قربت حاصل کی جائے اسے کہتے ہیں قربانی۔ چاہے جانور کو قربان کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں، خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے خدا کی قربت کو حاصل کریں، نیکی کر کے خدا کی قربت کو حاصل کریں، تو یہ ساری چیزیں قربانی میں آ جائیں گی۔ تو پانچویں امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی 57 سال کی امام علیہ السلام کی زندگی ہے، اور یہ ائمہ معصومین نے ایک ایسا شرف پانچویں امام کو ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ شرف یہ ہے کہ امام علیہ السلام نجیب الطرفین ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں اور علوی امام علیہ السلام۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرف امام علیہ السلام کو ملا، وہ یہ کہ جو کسی امام کو بھی نہیں ملا، وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو، ائمہ معصومین کے نام بتائے 12 اماموں کے، اور جب 5ویں امام کا نام آیا تو امام پیغمبر نے فرمایا جابر تم میرے 5ویں جانشین کا زمانہ درک کرو گے، تو جب تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ 46 ایئرز بیفور، 46 سال پہلے، ولادت سے پہلے پیغمبر اسلام نے سلام کہا ہے۔ تو یہاں پر جملہ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، کروڑوں اور لاکھوں مسلمان جس رسول کے در پہ جا کے سلام کریں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد خود جس کو سلام کریں اسے محمد باقر کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اسلام آپ کو سلام کہلوا رہے ہیں، اور 5ویں امام علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہی وہ امام ہیں کہ آپ کربلا کے واقعے کے چشم دید گواہ ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے سارے واقعات کو دیکھا ہے۔ 57 سال کی عمر ہے، امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے سے ہشام ابن عبد الملک مرعون نے امام علیہ السلام کو زہر دیا۔ کئی مرتبہ امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور جب امام علیہ السلام کے زہر پورے جسم میں اثر کیا اور جسم لاغر اور کمزور ہو گیا امام علیہ السلام کا، تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے چھٹے امام کو آواز دی اور کہا اے بیٹا، میرے کانوں میں میرے بابا کی آواز آ رہی ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے وصیت کی، یہ 5ویں امام کی وصیت ہے چھٹے امام سے کہ میری وصیت ہے کہ 800 درہم میرے ماتم اور میری عزاداری پہ خرچ کیا جائے، اس طرح سے کہ میدان منی میں حج کے موقع پر 10 سال تک میری
کوئی مظلومیت کا ماتم کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں یہ ہمارے 5ویں امام ہیں جنہوں نے وصیت کی، اور اس وصیت کے ذریعے سے امام نے عزاداری کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، عزاداری کی اہمیت کو بھی بتایا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں یہی وہ امام ہے کہ 28 برس کا سن تھا امام علیہ السلام کا کہ جب مدینے سے اپنے جد کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، مدینے سے کربلا کی طرف چلے اور کربلا کے سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس بچپن کے زمانے میں 28 برس کے سن میں، 3 برس کے سن میں، اسی لیے ایک عالم کا جملہ ہے کہ جب بچے کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو بچے بھولتے نہیں، بچوں کی نظروں سے وہ واقعات ہٹتے نہیں ہیں، مٹتے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے فضہ امیر المومنین سے کہتی تھی مولا اس آپ کے بیٹے حسن کو دیکھیے کہ رات میں اٹھ کر یہ بہت روتا ہے، پتہ نہیں حسن نے کیا جیسا دیکھ لیا ہے کہ حسن رات کو اٹھ کر روتا ہے۔ کیوں امام حسن رات کو اٹھ کر رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام کو مدینے کی وہ گلی یاد آ رہی ہے کہ جس گلی میں ماں کو تازیانہ لگایا گیا۔ فقہ میں یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے ماں اور باپ کا تو بچوں کے سامنے سے ان کی نشانیوں کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ بچے جب جب ان نشانیوں کو دیکھیں گے اپنے ماں اور باپ کو یاد کریں گے، بچے تڑپ جائیں گے۔ ایک عالم کا درد بھرا جملہ ہے کہ ہاں نشانیوں کو تو ہٹا دیا جا سکتا ہے لیکن کوئی جلتا ہوا دروازہ کیسے ہٹائے، کوئی مدینے کی گلی کو کیسے چھپا دے۔ جب جب مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں حسن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اس لیے کہ بچے جس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں اسے یاد رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارے 5ویں امام ہیں جنہوں نے واقعات کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چلیے مولا سے سوال کریں، مولا ہمارا سلام ہو آپ جیسے صابر امام کے اوپر کہ اپنی آنکھوں سے کربلا کے واقعات کو دیکھا۔ اے مولا بتائیے کربلا میں آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا؟ عجب نہیں 5ویں امام آواز دیں، میں نے کربلا میں وہ منظر دیکھا جو کسی بچے نے نہیں دیکھا۔ کربلا میں نے 6 مہینے کے علی اصغر کے سوکھے گلے پر ہرملا کا تیر دیکھا۔ میں نے کربلا میں اپنی 4 سالہ پھوپھی سکینہ کے اوپر شمر کے تازیانے دیکھے۔ میں نے اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے حسین کے سوکھے گلے پر شمر ملعون کا گند خنجر دیکھا۔ میں نے پھوپھیوں اور ماؤں کے سروں سے چھنتی ہوئی چادر دیکھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج وہ امام دنیا سے جا رہا ہے کہ جو چشم دید گواہ ہے۔ آئیے ہمارے زمانے کے امام کو پرسہ دیں، پرسہ لینے کے لیے امام وقت اس فرش عزا پر آئے ہیں۔ آج جب امام کی شہادت ہوئی ہے مدینے میں، کیونکہ ہزاروں شاگرد تھے امام کے، 6ٹھے امام نے غسل اور کفن تو دیا لیکن 5ویں امام کا جب جنازہ اٹھا تو بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا۔ ہزاروں شاگرد امام کے جنازے میں شامل تھے۔ جب جنازہ جنت البقیع پہنچا ہے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ دھوپ تھی، اور اس قدر دھوپ تھی کہ جب شاگردوں نے دیکھا کہ سخت دھوپ ہے تو اپنی عبا کا سایہ امام کی قبر پہ کر دیا کہ کہیں امام کے جسم پر دھوپ نہ لگے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کو شہید ضرور کیا گیا لیکن شاگرد تھے، آپ کے جسم پر سایہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ ذرا کربلا میں آ کر زینب کو دیکھیں، جب بھائی کے لاش کے پاس آئی دیکھا ڈھلتی زمین میں دھوپ میں جنازہ پڑا ہے، آواز دی اے بھیا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں آپ کے جنازے پہ ڈال دیتی، لیکن آج بہن کا سر بھی کھلا۔ إذن بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین